الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اس سے پہلی آیات شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے تو ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ اپنی حکومت پر، اپنی دولت پر، اپنی اولاد پر، اپنی طاقت پر، کسی بھی چیز پر مغرور نہ ہوں، بلکہ وہ سوچیں اور جانیں کہ فرعون اور فرعون کی قوم کا کیا حشر ہوا، اور اسی طریقے سے فرعون سے پہلے جو کافر قومیں دنیا میں گزری ہیں ان کا کیا حشر ہوا، یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اب اس کے بعد خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یوں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، اور کفر اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں اور نہ رسالت کو مانتے ہیں، آپ کے رسول اور نبی ہونے کو تسلیم نہیں کرتے، اور اللہ کی کتاب قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ یہ موٹی موٹی سی تین باتیں ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ تم عن قریب دنیا میں مغلوب کیے جاؤ گے، اور تم عن قریب جہنم کی طرف کھینچ کر جمع کر کر لے جائے جاؤ گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھو، یوں تو انشاءاللہ العزیز کسی دن تفصیل سے میں بتاؤں گا، یہ دنیا، پھر عالم برزخ اور پھر عالم آخرت، یہ مسلسل ایک زندگی ہے انسان کی، اور اب انسان پیدا ہونے کے بعد اب کبھی ختم نہیں ہوگا، بس اتنا ہی ہوگا کہ اس دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو جاوے گا، اور عالم برزخ سے عالم آخرت میں منتقل ہو جاوے گا، اور عالم آخرت میں ہمیشہ رہے گا، اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، نیست و نابود نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی یا گناہ کی جو بھی سزا بیان فرماتے ہیں وہ اس کو اس عالم میں بھی مل سکتی ہے، اور وہ اس کو عالم برزخ میں بھی مل سکتی ہے، اور عالم آخرت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار الجزا، بدلے کا گھر، بدلے کی جگہ بنایا ہے، وہاں تو ملے گی۔ اس لیے اس زمانے کے کافروں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہارا جو غلبہ ہے، حکومت ہے، وہ ایک دن ختم کی جائے گی، اور عن قریب ختم کر دی جائے گی، تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، اور آخرت میں تم سب کو جمع کر کر اور پھر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں۔ بات یہیں تک پوری ہو جاتی ہے، یوں تو تفصیل اس کی بہت ہو جاوے گی، لیکن اس پر ہم ذرا سا اتنا غور فرما لیں کہ
وہ شخص جو دنیا میں سب کچھ حاصل کر لے، اگر اس کو بڑی نوکری چاہیے بڑی نوکری حاصل کر لے، اگر اس کو منترالیہ چاہیے تو اس کو منترالیہ اور وزارت مل جاوے، اور اگر اس کو فیکٹریاں چاہیے وہ مل جاوے، جو بھی وہ چاہے وہ مل بھی جاوے، لیکن ملے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اور ملے کفر کے ساتھ، کافروں جیسا بن کر، کافروں میں گھل مل کر، تو بھائی یہ بہت ہی خسارے کا سودا ہے، بہت ہی خسارے کا سودا ہے۔ یہاں جو کچھ ہوگا ہوگا، لیکن آخرت میں جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں۔ یہ یہاں تک بات، بس تفسیر اتنی ہے، تقریر بہت لمبی ہے۔ آگے جو آیت شریفہ ہیں دو، وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثبوت کے طور پر پیش فرمائی ہیں۔ آپ پہلے ان کا ترجمہ سنیں اور پھر انشاءاللہ مفصل تو نہیں لیکن کسی قدر تفصیل سے وہ قصہ میں آپ کو سناؤں گا۔ یقیناً تم سب کے واسطے نشانی ہے دو جماعتوں کے اندر، دو جماعتوں میں تمہارے واسطے نشانی ہے جن کا آپس میں جنگ ہوئی، جن کی آپس میں جنگ ہوئی۔ ایک جماعت ان میں سے جنگ کر رہی تھی اللہ کی رضا کے واسطے۔ یہ بات ترجمہ ہو گیا۔ یہاں میں آپ کو ایک بات کی طرف متوجہ کر دوں، جب آپ قرآن پاک کے الفاظ پڑھیں گے تو یہ ہے فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ۔ اس کا اکثر و بیشتر ہم ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ ایک جماعت ہے جو جنگ کر رہی تھی اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں۔ یہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں اللہ کا راستہ؟ دیکھو، اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے واسطے، اس سب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو، اور اس طرح کام کرنا جس سے اللہ خوش ہو، اور یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے۔ تو ایک جنگ کر رہی تھی اللہ کی رضا کے واسطے، اور دوسری جماعت کافر تھی، یعنی وہ اللہ ہی کو نہیں مانتی تھی، یا مانتی تھی تو اس طرح نہیں مانتی تھی جیسا کہ وہ ہے۔ یہ ہوا بات۔ ان دونوں جماعتوں میں تمہارے واسطے دلیل ہے، نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، اور اسلام کے حق ہونے پر، اور قرآن کے اللہ کا کلام ہونے پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کے سچ ہونے پر دلیل ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے ان کو دو گنا کھلی آنکھوں۔ اس کی تفسیر کروں گا میں، اب ترجمہ دیکھیے گا بس۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد سے جس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے مضبوط کر دیتا ہے، اور یقیناً اس میں عبرت ہے آنکھ رکھنے والوں کے واسطے، دیکھنے والوں کے واسطے۔ اس سے آپ کی بات زیادہ سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 13 سال تک مکہ مکرمہ میں تکلیفوں پر تکلیف جھیلتے رہے، اور ان میں بڑے بڑے بہادر صحابہ بھی تھے۔ مثال کے طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، مثال کے طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بہادر صحابہ تھے۔ جب مسلمانوں پر کوئی زیادتی ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں لڑنے کی اجازت دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر دیتے تھے کہ لڑنے کی اجازت نہیں، آپ صبر کیجئے گا۔
اور دوسرے صحابہ بڑے جوش میں آ کر بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مقابلے کی اور لڑنے کی اجازت چاہتے، تو آپ خفا ہو کر بعض مرتبہ غصہ ہو کر ان کو ڈانٹ کر منع کر دیتے تھے کہ لڑنا نہیں۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب مدینہ منورہ جانے کے بعد بات ختم ہونے کے بجائے اور بات بڑھ گئی۔ وہ بات کس طرح بڑھ گئی؟ وہ بات کس طرح بڑھ گئی کہ مکے والوں کو مدینے والوں سے دشمنی بڑھ گئی کہ انہوں نے ہمارے دشمنوں کو ٹھکانہ دے دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں جو زخم تھا کہ انہوں نے ہم کو ہمارے وطن سے ہمارے گھروں سے نکال دیا، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہہ لو یا مہاجرین کہہ لو، جب مکے کی طرف جاتے، چاہے وہ طواف کرنے کے واسطے، چاہے عمرہ کرنے کے واسطے یا کسی اور وجہ سے، تو وہاں پر ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا۔ اسی طریقے سے انصار یعنی مدینے کے رہنے والے مسلمان، مدینے کے رہنے والے صحابی جب وہ طواف کے واسطے یا عمرے کے واسطے جاتے تو وہاں ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا، اور کوئی شاید قتل وغیرہ تو کچھ نہیں ہوا، لیکن بہرحال کہا سنی یہ بہت تھی۔ پھر مدینے والے دھمکی دیا کرتے تھے مکہ والوں کو کہ تم ہمارے ساتھ یہاں جو چاہے کر لو، لیکن سوچ سمجھ کے کرنا جو کچھ ہمارے ساتھ کرو گے۔ تم جو شام جاتے ہو یا یمن جاتے ہو تو تم ہمارے مدینے کے پاس کو گزر کے جاتے ہو، اگر تم ہمیں یہاں ستاؤ گے تو ہم تمہارا وہ راستہ بند کر دیں گے، تمہارا آنا جانا بند کر دیں گے۔ ادھر یہ ہوتا تھا۔ ادھر مکے والوں کو ایک تو خامخواہی کی دشمنی تھی ہی، ایک دوسرا ڈر یہ ستا رہا تھا کہ مسلمان وہاں جا کر اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں، ایسے طاقتور نہ ہو جائیں کہ یہ آ کر مکے پر قبضہ کر لیں۔ تو دونوں فریق کے درمیان دشمنیاں تھی۔ جیسے میں نے ابھی ایک واقعہ سنایا آپ کو، جیسے بات بتائی اسی کا ایک واقعہ سناتا ہوں میں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں گئے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اسی حساب سمجھ سکتے ہیں، آج کے الفاظ میں اس کو کہہ دیں گے کہ وہ جنگ تو نہیں کر رہے تھے لیکن جنگ کی حالت میں تھے، اس لیے وہ مکہ مکرمہ گئے طواف کرنے کے واسطے تو امیہ کی حمایت اور حفاظت میں گئے۔ ابو جہل نے جب ان کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو کہا اگر تو امیہ کی امان میں نہ ہوتا تو یہاں سے زندہ واپس نہ لوٹتا۔ سعد نے کہا کہ میں اگر یہاں سے زندہ نہ لوٹتا تو تیرا بھی ملک شام کا سفر بند ہو جاتا۔ بہرحال اس طریقے سے ہوتا رہا۔ اب 2 سال کے قریب ہو گئے، درمیان میں مسلمانوں کی اور قریش کی کچھ جھڑپ بھی ہوئی۔ اب ہوتا یہ ہے، جو آخری بات ہے، ہوتا یہ ہے کہ مکے والوں نے یہ طے کیا کہ جب تک بھرپور جنگ کی تیاری نہ کریں اور مدینے سے بھی اسلام اور مسلمانوں کو نہ اکھاڑ پھینکے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں رہ سکتے۔ تو وہاں پر ایک پنچایت گھر کہہ لو، چوپال کہہ لو، میٹنگ ہال کہہ لو، یا کہہ لو دار الندوہ، سب کا مطلب ایک ہی ہے، زبان کے فرق سے الفاظ الگ الگ ہیں۔ ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور صلاح مشورہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ مکہ مکرمہ کا ہر باشندہ ہمیں کچھ مال دے گا اور ہم اس سے تجارت کریں گے، کچھ نفع تو مال والے کو بھی دیں گے اور اس نفع میں سے کچھ سے ہم ہتھیار خریدیں گے اور گھوڑے خریدیں گے،
اور یہ سرمایہ ہمیشہ ہم تجارت میں لگاتے رہیں گے، کچھ نفع پیسے والے کو دیتے رہیں گے اور کچھ سے ہم ہتھیار خریدتے رہیں گے۔ میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کل کے جو لوگ اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا بڑا عقل مند مانتے ہیں نا، کچھ بھی تو نہیں ہے، صرف شکلیں بدلی ہیں اور کچھ نہیں بدلا۔ یہ بینک کیا ہے بتاؤ؟ جو میں نے آپ کو قصہ بتایا یہ بینک سے الگ کچھ چیز ہے۔ سرمایہ جمع کرو، ہم تمہیں کچھ نفع دیں گے اور اسی نفع میں سے کچھ اپنا ہتھیار خریدیں گے، وہی شکل اور کچھ نہیں۔ تو گھمنڈ کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس، صرف مشینری کی ایجاد ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں وہ سب کچھ پہلے سے تھا، شکلیں الگ الگ تھی اس کی۔ بہرحال یہ سلسلہ ہوتا، اس لیے ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت بڑا قافلہ لے کر اور بہت زیادہ سرمایہ لے کر ملک شام تجارت کے واسطے گئے۔ جب وہ واپس آ رہے تھے بہت سارا نفع کما کر، بہت سارا سامان لے کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ابو سفیان اس طریقے سے اتنی دولت لے کر آ رہا ہے اور یہ سب آپ کے خلاف جنگ میں استعمال ہوگی، لہذا آپ اس کا راستہ روک لیجئے گا اور ان سے سب مال چھین لیجئے گا۔ یہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری کی اور مکہ مدینہ منورہ سے 313 آدمی، صرف 313 آدمی اس کا راستہ روکنے کے لیے یا اس کا مال چھیننے کے لیے جو بھی کچھ کہیے گا تیار ہوئے اور چل نکلے۔ جب ابو سفیان کو اس کا پتہ چلا تو ابو سفیان نے یہ خبر مکہ مکرمہ بھیج دی کہ مجھے لوٹنے کے واسطے، میرا سامان چھیننے کے واسطے وہ لوگ ایک لشکر کی شکل میں آ رہے ہیں اور تم میری حفاظت کے واسطے نکلو۔ تو مکہ مکرمہ سے قریب 1000 آدمی اس قافلے کی حفاظت کے واسطے ماں ہتھیاروں کے، ماں پوری جنگی ساز و سامان کے نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر ابو سفیان نے یہ کیا کہ وہ راستہ جو مکے والوں کی، مدینے والوں کی زد میں تھا، یوں کہ لو مدینے کے پاس سے گزرتا تھا اور آسان راستہ تھا اور نزدیک کا راستہ تھا، وہ چھوڑ کے ایک دور دراز کا مشکل کا راستہ دریا کے کنارے کنارے کا وہ اختیار کیا۔ یہ اور جب وہ مدینے والوں کی زد سے نکل گیا تو اس نے پھر دوبارہ پیغام بھیجا کہ تمہارا مقصد جو تھا وہ اپنے قافلے کی حفاظت کرنا تھا، تو میں بحفاظت نکل آیا ہوں، اب تم بھی واپس آ جاؤ۔ یہ ہوا تو اب یہ قریش چونکہ بہت بڑی تعداد میں تھے، ان کے پاس تمام جنگی سامان، ساز و سامان جو اس وقت ہوا کرتا تھا، یعنی گھوڑے وہ تھے، ان کے پاس تلوار، زرہ، ڈھال، تیر، جو بھی کچھ اس زمانے کا ہتھیار ہوا کرتا تھا وہ سب ان کے پاس تھے۔ ڈھال آپ نے دیکھی ہوگی، ایک طرح کا ہوتا ہے جس پر تلوار کا وار روکا جاتا ہے۔ زرہ ایک لوہے کا گویا کہ کرتا ہوتا ہے جس سے تلوار کا اثر نہیں ہوتا جسم پر، یہ سب ان کے پاس تھی۔ مسلمانوں کو جب یہ پتہ چلا کہ قافلہ نکل رہا ہے تو اللہ تبارک مسلمانوں کو جب یہ پتہ چلا کہ لشکر آ رہا ہے ہزاروں کا تمہارے مقابلے کے واسطے، تو ان کی ہمت کچھ ٹوٹنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وحی بھیجی کہ تم بے فکر رہو اور آگے بڑھو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یا تو تمہیں اس قافلے پر ہم فتح دیں گے اور یا ہم تمہیں لشکر پر فتح دیں گے، دونوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گا، تم ہمت نہ ہارو اور آگے بڑھو۔ تو اب مسلمان چل لے۔ مسلمان کتنے تھے؟ 313 تھے اور 130 کلومیٹر کا سفر ان کو کرنا تھا، مکہ مدینہ منورہ سے بدر تک
130 کلومیٹر کا ان کو سفر کرنا تھا، اور کل 70 گھوڑے تھے، وہ 70 اونٹ تھے، باری باری ایک دوسرے سوار ہوا کرتے تھے، اور میدان جنگ میں گھوڑے پر بیٹھ کر لڑا جاتا تھا۔ ان کے پاس کل 2 گھوڑے تھے، اور یہ 313 آدمی تھے، لیکن کل 8 تلوار تھی، اور یہ 313 آدمی تھے لیکن کل 6 زرہ تھی ان کے پاس۔ یہ ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ لشکر پر فتح دیں گے یا قافلے پر فتح دیں گے، اب قافلہ چونکہ نکل چکا تھا، اس لیے مقابلہ ہونا تھا تو صرف لشکر سے ہونا تھا مقابلہ، اور وہ لشکر یعنی مدینہ مکہ والوں کا لشکر جو ابو جہل کی سرکردگی میں تھا، وہ پہلے چل کر جو بدر ہے، ایک کنویں کا نام ہے، پھر اسی کے مناسبت سے پورے علاقے کا نام ہے، وہاں ایک میدان میں آ کر ٹھہر گیا، اور اس نے اس حصے پر قیام کیا جو بالکل زمین تھی، پتھریلی زمین تھی، یعنی زمین تھی، پتھریلی نہیں تھی، زمین تھی، مٹی تھی پکی، اور ادھر ہی پانی بھی تھا۔ مسلمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم بعد میں پہنچے، ان کو وہاں قیام کرنا پڑا جہاں پانی نہیں تھا، اور زمین ریتیلی تھی جس میں چلتے ہوئے دھستے تھے، تو میدان کی بھی صورت یہ اس طرح کی ہو گئی۔ یہ ہوا۔ اب دیکھو، چاہے نبی کیوں نہ ہو، صحابہ کا درجہ تو بعد میں ہی آتا ہے، لیکن بہرحال انسان ہوتا ہے، تو ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم خوف کھا رہے تھے، ڈر رہے تھے، اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے اور اپنے ہتھیاروں کی کمی کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ مکے والے قریش زیادہ جنگجو تھے، یعنی یوں کہو کہ لڑائی کا، جنگ کا زیادہ تجربہ رکھتے تھے وہ، اور مدینہ منورہ کے رہنے والے سارے کسان تھے، کاشتکار تھے، انہیں لڑائی کا وہ تجربہ نہیں تھا، بہت ساری اسباب تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسباب فرمایا، یہ سبب بیان کیا کہ جب مسلمان کافروں کے لشکر کی طرف دیکھتے تھے تو وہ ان کو بہت کم نظر آتے تھے، تعداد میں بھی بہت کم نظر آتے تھے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، یہ ادھر چاہے وہ کچھ بھی کہہ لیجئے گا، طاقت میں، تعداد میں کافر قریش بہت زیادہ تھے، لیکن وہ سہمے ہوئے تھے اور وہ ڈرے ہوئے تھے، اور وہ بھاگنے کی یوجنا بنا رہے تھے، بھاگنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نگاہ میں مسلمانوں کو اور بھی کم کر کے دکھایا، تو کافروں کی نگاہ میں مسلمان بڑی کم تعداد میں، اور مسلمانوں کی نگاہ میں کافر بڑی کم تعداد میں دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ہوا، جس کا اثر یہ ہوا کہ دونوں میدان میں ڈٹ گئے، اور تیاریاں مکمل ہو گئی، لڑنے کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ پھر ہوا ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کی رات میں، اور زوردار بارش کی، جس کا اثر یہ ہوا کہ جو زمین پر تھے، مٹی میں تھے صاحب وہ قریش، وہاں تو کیچڑ ہو گیا اور چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، اور مسلمان جدھر تھے ریت تھا وہ دب گیا، اس پر چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ یہ ہوا۔ جب دونوں ڈٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے دل میں خوف پیدا کرنے کے واسطے پھر دوسرا کیا کہ مسلمان باوجود ان سے 1/3 ہونے کے، 313 1/3 ہونے کے، ان کو دوگنے نظر آتے تھے کہ یہ تو ہمارے سے بھی دوگنے ہیں۔ یہ اور مسلمانوں کو وہ اتنے ہی نظر آتے تھے جتنے تھے، اور وہ ان سے 3 گنے تھے۔
تو پہلے کم کر کے دکھایا، اب زیادہ کر کے دکھایا۔ کافروں کو تو مرعوب کرنے کے واسطے، اور مسلمانوں کو اس واسطے تاکہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے۔ یہ ہوا، تو اس طریقے سے سارا یہ تیار ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو میدان میں سیٹ کیا سب جگہ، اور ان کی ہمت بڑھانے کے واسطے، ان کی ہمت بڑھانے کے واسطے میدان میں چل پھر کر یہ ارشاد فرمایا کہ اس جگہ پر ابو جہل قتل ہوگا، اور قتل ہو کر یہاں گرے گا، اور اس جگہ پر عتبہ قتل ہو کر گرے گا، اور یہاں شیبہ قتل ہو کر گرے گا، یہاں فلاں قتل ہو کر گرے گا، اور یہاں فلاں قتل ہو کر گرے گا۔ تو ان کی جگہ تک بتا دی کہ یہاں مریں گے وہ، تاکہ مسلمانوں کے اندر حوصلہ ہمت بڑھ جائے۔ ادھر تو یہ ہوا، یہ سب کچھ سامان کرنے کے بعد سمجھتے رہیے ایک ایک بات کو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر اپنے واسطے چھپری ڈلوائی، چھان کہہ لو، چھپری کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، اور اس میں حضرت ابوبکر اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ دونوں ہی تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنی شروع کی، اور کس طرح سے دعا کی، کن الفاظ میں دعا کی، بس اس کو میں یہ بتا دوں آپ کو۔ ایک جملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، اگر آج تو نے مدد نہیں کی اور یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو اب کبھی روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو آخری نبی ہیں اور آخری جماعت ہے، صحابہ کی جماعت ہے مسلمان۔ اگر خدا نہ خواستہ آخری نبی بھی قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، صحابہ بھی شہید ہو گئے، اب تو دنیا کفر سے بھر جاوے گی۔ پھر تو ادھر تو وہ یوں کہہ رہے تھے، اور ادھر دعا مانگنے میں یہ حال تھا، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھی ہوش نہیں تھا، اور بار بار چادر وہ کندھے سے، جسم سے نیچے گرتی تھی۔ تو جب آپ کی بے قراری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں دیکھی گئی تو اٹھے اور بار بار چادر آپ کے مونڈھوں پر ڈالتے اور فرماتے یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے، یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے۔ بہرحال اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا۔ اب اگلے دن جب جنگ شروع ہوتی ہے تو خاص بات یہ ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ کافروں کی طرف، قریش کی طرف پوری بد نظمی تھی، نہ کوئی کسی کی سن رہا تھا، نہ کوئی کسی کی مان رہا تھا، اور کوئی نظم و انتظام نہیں تھا، یہ تھا۔ اور مسلمانوں کے اندر تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے اس میں کوئی چوں چرا یہ ذرہ برابر اس سے ادھر ہونے کی بات ہی نہیں تھی۔ یہ ہوا۔ جنگ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے کچھ لوگ 2 4 1 میدان میں نکلتے، میدان میں آتے، یعنی فوج میں سے نکل کے آگے میدان میں آتے تھے، اور پہلے ان کی لڑائی ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر سب اپنا کام شروع کر دیتے تھے۔ تو شیبہ، عتبہ، ولید، یہ جو بڑے بہادر لوگ تھے یہ نکل کر آئے 3، اور مسلمانوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہوتے تھے، چچا زاد بھائی،
حارث ابن عبد المطلب کے بیٹے عبید اللہ یا کچھ اس طرح کا نام ہوا ہے، انہوں نے ان تینوں کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ گھمسان کا رن پڑا، پڑا کہ جو ان کا جو اصل سرمایہ تھا نا، دماغ اور قیادت اور قیادت، وہ ایک ایک چن کے مارا گیا، جن میں سے 70 سردار اسی میدان میں قتل ہوئے اور اسی جگہ قتل ہوئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فلاں یہاں قتل ہوگا اور فلاں یہاں قتل ہوگا اور فلاں یہاں قتل ہوگا، اور ان میں سے ابو جہل بھی قتل ہوا۔ یہ ہوا، اور اس کے بعد ایسی بزدلی ان کے اندر پیدا ہوئی کہ 70 ہی لوگوں کو قید کیا گیا اور باقی وہاں سے چلے گئے، بھاگ گئے، اپنا سامان چھوڑ کر، جیسے ہوا کرتا ہے ایسے اس موقع پر یہ ہوا۔ اس واقعے سے قریش کی اتنی ذلت پورے عرب میں ہوئی اور مسلمانوں کی ایسی دھاک بیٹھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے قرآن پاک میں۔ یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا دن، حق و باطل میں امتیاز کر دینے والا دن۔ یہ میں نے آپ کو جیسا بھی مجھ سے بیان ہوا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تمام تر بے سر و سامانی کے باوجود ایسی زبردست لڑاکو قوم پر فتح، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو کفر کی سزا کے طور پر ان کو بتایا کرتے تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کافروں کو کہہ دیجئے گا کہ عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت ٹوٹ جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، اور پھر جہنم میں تم کو گھسیٹ کر ڈالا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ان 2 جماعتوں میں تمہارے واسطے بڑی نشانی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 2 جماعتوں سے کون سی جماعت مراد ہے؟ ایک صحابہ کی جماعت اور ایک قریش کی جماعت، اور ان دونوں میں سے ایک جماعت اللہ کی رضا کے لیے کر رہی تھی جو بھی کچھ کر رہی تھی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور دوسری جماعت وہ کافر تھی، وہ اللہ کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں، اللہ کے لیے تو کوئی مطلب ہی نہیں ان کا، وہ جو کچھ کر رہے تھے اپنے غرور اپنے گھمنڈ کے لیے کر رہے تھے۔ یہ ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 2 گنا دکھایا، جیسا کہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی۔ اچھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ یہ پورا قصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب میں اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں، چونکہ ان کے بغیر صرف یہ علم ہوگا اور نصیحت جس سے جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ امت پر قیامت تک بدل کر وہ سب حالات آتے رہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ زندگی میں آئے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر آئے، وہ سب حالات آتے رہیں گے۔ ان حالات میں سے ایک حالت وہ بھی ہے جو مکہ مکرمہ میں تھی مسلمانوں کی، یعنی بالکل بے کسی، بے بسی اور کمزوری کی، اور اس وقت کے واسطے ہے صبر کا حکم، اور اس وقت کے واسطے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کا حکم اور متوجہ ہونے کا حکم، اور اس وقت ہے اپنے ایمان کو کامل کرنے کا حکم، اور اس وقت ہے اپنے اعمال کی طرف توجہ دینے کا حکم۔
یہ دیکھ لیجئے جو باتیں الفاظ میں نے آپ کے سامنے استعمال کی. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی سامان دے گا، طاقت دے گا، تو پھر اس کے بعد پھر مقابلہ بھی ہے. پھر اس کے بعد مقابلہ بھی ہے. یہ دو باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ آج کل ہم جب بار بار لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان اور اعمال کو درست کیجئے، اپنے اخلاق کو درست کیجئے، تو بعض لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ قرآن پاک کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. یہ دعا کے چکر میں ہی ہے، جیسے کہ سارے کام ان کے اللہ میں خود ہی بنا دے گا، اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں. بھائی وہ حالات ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتائی. ایک بات. اور دوسری بات یہ سمجھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی بات طے ہو چکی ہوتی ہے تو سارا نظام پھر اسی کے مطابق بنتا چلا جاتا ہے. سارا نظام اسی کے مطابق بنتا چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، بنا دیتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اگر پہلے سے معلوم ہوتا کہ اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ ہوگا تو شاید ہمت نہ کرتے نکلنے کی. یہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن معاملہ جو ہوا کہ ایک چھوٹا سا یہ تجارتی قافلہ ہے، اس سے نمٹنا ہے، تو وہ سب نکل پڑے. پھر آگے چل کر معاملہ اس طرح کا ہوا کہ بھائی بڑے لشکر سے مقابلہ ہوگا. اب اللہ کہتا ہے کہ بے فکر رہو، دونوں میں سے کسی ایک پر تمہیں غلبہ ہوگا. یہ حالات بالکل ایسے بنتے چلے جاتے ہیں. ایک وقت وہ آ رہا ہے کہ مسلمان اگر کافروں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ ان کو اتنے سے نظر آتے ہیں کو وہ کچھ بھی نہیں، نمٹ لیں گے ان کو تو ہم، دیکھ لیں گے ان کو تو ہم، تو کچھ بھی نہیں یہ. اور کافر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو بہت کم نظر آتے ہیں. وہ تو تھے بھی حقیقت میں کم ہی. اگر ہم نمٹ لیں گے ان سے تو ہم دیکھ لیں گے ان کو تو بالکل ڈٹ گئے، آمنے سامنے آ گئے، وہاں تک پہنچ گئے جہاں سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامان جو کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں ہے، کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں ہے. پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو الٹا کرتے ہیں. بالکل وہ دو گنے نظر آتے ہیں، وہ ان سے دو گنے نظر آتے ہیں. وہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ترتیب، نظم، ضبط سب کچھ، اور کافروں کے اندر بدنظمی. یہ سب خدائی فیصلہ ہے. اس واسطے بھائی بنیادی بات بالکل وہ ہے ایمان اور ایمانی تقاضوں پر عمل، اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ مانگنا. یہ بنیادی بات ہے اور یہ بنیادی چیز ہے. یہ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور یہی کچھ سب سبق اس میں پڑھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے. یہ ایک بات ہوگی. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات وہ بتاؤں گا، بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے لیڈر تقریباً جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں 200 سال سے، بلکہ پوچھو تو 300 سال سے. اورنگزیب کی وفات ہوئی تھی 1707 میں. 1700 میں مانیے آپ، اب 2022 ہے تو 325 سال ہو گئے. اب جب سے معاملہ خرابی ہوتا جا رہا بڑھتا ہی جا رہا ہے، خرابی میں کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو جب سے اتفاق اور اتحاد کی دعوت دیتے چلے آ رہے ہیں، لیکن امت متفق نہیں ہوتی. جی بات یہ ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھائی پڑھو، لکھو، ہنر سیکھو، تجارت کرو، فضول خرچی سے بچو، بےہودہ بیکار کاموں سے بچو، آپس میں اتفاق اتحاد سے رہو. ہم بھی چیخ رہے ہیں، سب چیخ رہے ہیں، لیکن امت سن نہیں رہی ہے. امت سن نہیں رہی ہے. ہمارے بچوں کا کھیل میں، کود میں بڑا دھیان ہے، پڑھنے کی طرف ہے نہیں. بیکار کاموں میں امت خوب پیسہ لٹاتی ہے،
اور جو بنیادی فائدے کے کام ہیں، ضروری کام ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں۔ بیکار کاموں میں بچے خوب پیسہ اڑاتے ہیں اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کے واسطے کچھ بھی نہیں کرتے۔ آخر یہ دماغ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی تو بات ہوگی۔ اس واسطے بھائی معاملہ سب لوٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے، اس لیے ایمانی تقاضے اور اللہ سے مانگنا، ساری چیزوں کی اصل یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ